ہزاروں سال قبل روم کے شہر ایفسس میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس مشرق بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اس کے دور حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا، دقیانوس اس شخص کو قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان جو توحید پرست تھے اور انہوں نے بت پرستی سے منع کر دیا تھا۔ بادشاہ کو ان نوجوانوں کی بت پرستی نہ کرنے کی خبر ملی تو بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے ظاہر ہوئے تو بنا ڈرے اپنے عقیدے کے متعلق بتایا اور اللہ پر ایمان رکھنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ انتہائی بہادر نوجوان تھے۔ چونکہ یہ نوجوان بااثر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بادشاہ نے نوجوانوں کو چند دنوں کی مہلت دی کہ وہ باز آ جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ کر بت پرستی پر آمادہ ہو جائیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ بے انتہا ظالم تھا اور وہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے دین کو چھوڑنے پر آمادہ تھے، اس لیے وہ راتوں رات شہر سے نکل کر دور پہاڑوں میں موجود ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کا پتہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ وہ غار میں موجود ہیں۔ دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کا منہ اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے تاکہ اسی حالت میں اندر مر جائیں۔ دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا، اس نے ان نوجوانوں کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر اور تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ یہ نوجوان 300 سال تک غار میں اسی طرح سوتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ہی انہیں سردی گرمی محسوس ہوئی، نہ کسی قسم کی بھوک محسوس ہوئی اور نہ ہی ان کو موت آئی۔ ان 300 سالوں میں دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی حکومتیں آئیں اور زوال پذیر ہوئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو انتہائی نیک دل اور انصاف پرست بادشاہ تھا، لیکن وہ بے پناہ پریشان تھا کیونکہ روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے۔ بیدروس بادشاہ بے انتہا پریشان تھا اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا کہ کوئی ایسا معجزہ کر کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھیں۔ 300 سالوں کے بعد اس غار کی دیوار ایک دن اچانک گر پڑی اور یہ نوجوان نیند سے بیدار ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اتنی مدت سے اس غار میں سوئے تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ شاید ہم ایک دن یا ایک رات اس غار میں سوئے ہیں۔ انہیں بے انتہا بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس کو سکے دے کر بازار میں بھیجا کہ وہ جا کے باہر کی صورتحال پتہ کر کے آئے اور کچھ کھانا لے کر آئے۔ یملیخا جب شہر کی طرف گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل الگ پایا۔ شہر میں موجود اونچی اونچی دیواریں اور پختہ مکانات دیکھ کر وہ انتہائی حیرانی کے عالم میں لوگوں کے لباس دیکھتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ ہر چیز بدل چکی تھی اور کوئی بھی شخص اسے آشنا نظر نہ آتا۔ وہ حیرانی کے عالم میں آگے قدم بڑھاتا ہے، ایک نان بائی کی دکان پر گیا اور اس کو سکہ پکڑاتے ہوئے کھانے کو کچھ مانگا۔ جب اس دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو وہ انتہائی حیران ہوا اور اس نے یملیخا کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ کہیں کوئی پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ تو نہیں لگا؟ تو یملیخا نے کہا یہ میرا ہی سکہ ہے۔ تو دکاندار نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے۔ دکاندار نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ یملیخا نے بادشاہ کے سپاہیوں سے دقیانوس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نام کا اب اس دور میں کوئی بادشاہ نہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے دقیانوس نامی بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا بے حد حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کل ہی دقیانوس کے آدمیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں اور ہم ایک غار میں سوئے تھے۔ صبح بیداری پر میرے ساتھیوں نے مجھے شہر کی طرف کھانا لینے اور شہر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے ساتھی اب بھی غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے سپاہی اور شہر کے دیگر نوجوان یملیخا کے ہمراہ غار کی طرف چلنے لگے۔ اس واقعے کی خبر جب بیدروس بادشاہ کو ہوئی تو وہ بھی علماء اکرام کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ انہوں نے ان 7 نوجوانوں کا قصہ
جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا، جنہیں 300 سال پہلے اپنے ایمان پر ڈٹا ہونے کی وجہ سے انہیں اس غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بے دروس نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسانوں کو موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیرآباد کہا، بادشاہ کو دعا دی اور غار میں دوبارہ جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان نوجوانوں کی روحیں قبض کروا لیں۔ بادشاہ بے دروس نے اس غار کے باہر ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار میں ہی صندوق تیار کر کے ان کی لاشیں اس میں رکھوا دی گئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان غار میں جا کر دوبارہ سو گئے، اور قرب قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ اس غار سے نکل کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق بھی مختلف علماء و مورخین کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا یہ غار ترکی کے شہر ایفسس میں ہے، اور بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پہاڑ شام کی سرحدوں میں موجود ہے۔ اس واقعے کے متعلق ہر انسان کی الگ الگ رائے ہے، لیکن حقیقت سے صرف اللہ ہی واقف ہے کہ اس غار میں واپس جانے کے بعد ان نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا وہ اس وقت زندہ ہے یا اللہ نے ان کی روح قبض کروا لی؟ وہ غار اس وقت کہاں ہے؟ ان سب سوالوں کی حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔